السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی اور ذی الحجہ کے متعلق جو پروگرام منعقد کیا گیا تھا شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کی طرف سے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے 2 دروس ہو چکے ہیں، جس میں قربانی کے متعلق ساتھ ہی ساتھ ذی الحجہ کے متعلق اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے متعلق کچھ احکام و مسائل بیان کیے گئے، اور جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ آخری جو آج کا دن ہے اس میں آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات، اس کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ چند سوالات یہاں پر موصول ہوئے ہیں جن کا انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا جو سوال ہے وہ کسی بھائی نے کیا ہے کہ کیا ایک بکرے پر پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و موقر دینی و ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ سوالات و جوابات کی نشست ہے جس میں سب سے پہلا سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ کیا ایک بکری کے اوپر یا بکرے کے اوپر پورے گھر والوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک سوال ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت ہی زیادہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں، جبکہ چند سالوں سے گورنمنٹ نے بڑے جانور یعنی گائے اور بیل کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی ہے، تو اب لوگوں کے سامنے بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا قربان کرنا ہی آپشن رہ جاتا ہے۔ تو اتنی لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں 8-10 لوگ ہیں تو 8-10 بیل ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، تو یہ سوالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ اس ماحول کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بکرا اور بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قربانی میں جو جانور مشروع کیے ہیں ذبح کرنا، وہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ اگر نر اور مادہ لیں تو 8 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اونٹ اور اونٹنی، اور ایک گائے اور بیل، اور ایک بکرا بکری، اور ایک بھیڑ اور دمبا۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ قربانی میں مشروع ہے ذبح کرنا۔ ان میں سے 2 قسم کے جو جانور ہیں، اونٹ اور اونٹنی، یعنی جو ایک قسم جسے کہہ لیجئے یا نر مادہ ملا کے 2 قسم کہہ لیجئے، ان کی قربانی 10 لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں جو قربانی ہوتی ہے یہ 10 لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بالکل واضح حدیث موجود ہے۔ اور یہ 10 لوگوں کی طرف سے قربانی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 فیملی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی ایک اونٹ یا اونٹنی ذبح کرتا ہے تو 10 فیملی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور گائے اور بیل کی جانب سے جو قربانی ہوتی ہے، یا گائے اور بیل جو قربانی کیا جاتا ہے، تو یہ 7 لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور 7 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ 7 فیملی کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں 7 لوگ ہیں تو ان کو ایک بیل ذبح کرنا ہے، بلکہ اس گھر والے کا ایک حصہ لے لینا، کسی گائے اور بیل میں شریک ہو جانا ہی کافی ہے۔ گھر میں گرچہ 10-15-20 لوگ ہوں، اور رہا بکرا بکری بھیڑ دمبا،
تو ان میں سے یہ ایک فیملی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے ان کی، لہذا کوئی اگر ایک بکری یا بکرا یا بھیڑ یا دمبا ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث اس تعلق سے ہے کہ عطا رحمہ اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اگر آپ ان کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ ترمذی نے بھی اور ابن ماجہ نے بھی جو باب قائم کیا ہے وہ یہ قائم کیا ہے کہ اس بیان میں کہ ایک بکری یا بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو اس میں عطا رحمہ اللہ نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کان رجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون، ایک آدمی ایک بکرا یا بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا، پھر کھاتے اور کھلاتے، پھر فخر و واحد کا سلسلہ شروع ہوا، پھر جو لوگوں نے کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح اور صریح حدیث ہے کہ ایک بکرا یا بکری یہ پورے گھر والوں کی طرف سے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 میڈھا لیے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ تو اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل گھر والوں کی طرف سے۔ لہذا بلا شک و شبہ بکرے اور بکری کی قربانی جو ہے کیا نام ہے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے جو ہمارے وہ بھائی ہیں جو کسی مسلکی بندھن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے بیچ میں عجیب عجیب باتیں پھیلا کر لوگوں میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قربانی میں ثواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب منطق اور فلسفہ یہ چلاتے ہیں کہ جب انسان ثواب پا گیا قربانی کا تو پھر کیا بچا اس کے لیے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ تو قبول فرما میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ کیا قبول فرما؟ یعنی میں نے کیا کیا؟ قربانی کیا۔ میرے گھر والوں نے کیا کیا؟ قربانی کیا۔ تو اللہ یہ قربانی قبول فرما، تو قربانی کیا تب نہ جو اللہ کو قبول فرمانے کی دعا ہو رہی ہے۔ اور وہ ایوب انصاری کی حدیث کتنی واضح ہے کہ قربانی کرتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ اس لیے اللہ سے خوف کھانا چاہیے اور مسلکی بندھن کو اس سے آزاد ہو کر کے تحقیق کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا اذا جاءک الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخضع له، جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے تو پھر جھک جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین۔